السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس کتاب کا تعارف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام تو ہے منہاج السالکین، یعنی کہ سالکوں کا راستہ۔ لیکن جب میں نے اس کتاب کی فہرست کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتاب صرف سالکوں کے لیے، راہ تصوف پر چلنے والے لوگوں کے لیے، عاشقان خدا کے لیے ہی مفید نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، بلکہ یہ آج کے جو امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں ان کی ضرورت ہے، ان کے لیے صرف مفید نہیں بلکہ ان کی بنیادی ضرورت ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب ہے منہاج السالکین، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل، فرزند ارجمند حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ان کی لکھی ہوئی یہ مارکۃ الآراء تصنیف ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ 30 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، 100 سے زیادہ مقالات ہیں ان کے۔ یہ کتاب کا نام ہے اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک کتاب کا تعارف پیش کیا تھا، روضۃ السالکین، وہ یہ کتاب ہے فی مناقب الاولیاء والصالحین، یعنی اولیاء و صالحین کے فضائل و مناقب۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اس سوال کا تفصیل کے ساتھ جواب اس کتاب کے اندر دیا گیا ہے۔ منہاج السالکین ہے یہ کتاب، شیخ الاسلام کی اپنی کتب بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ان کے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی مارکۃ الآراء تصنیف ہے۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی 24 نیوز پر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اس میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے دور حاضر میں تصوف کے متعلق اٹھنے والے بہت سارے سوالوں کا، اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ تو تھوڑا سا تعارف میں آپ کو اس کتاب کا اگر کروا دوں، اس کتاب کا پہلا باب ہے کہ علم شوکت اسلام کا سرچشمہ، تصوف کبھی بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اولیاء کرام کبھی بھی غیر عالم نہیں ہوتے، یا تو وہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر کسی نے شریعت کا علم حاصل نہ کیا ہو کسی بھی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے اولیاء کو علم لدنی عطا کرتا ہے۔ علم لدنی جو عطا کرتا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے یا سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ کتاب پڑھ لے، روضۃ السالکین جو ہے، اس کا تعارف میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، اس کو اس کتاب میں سے اس کا حوالہ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد علم کے ذرائع کون سے ہیں، علماء کے درجے کون سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہے حصول علم کا صوفیانہ انداز، جیسے میں پہلے بات کی، اور حصول علم کا عالمانہ انداز۔ پھر اس کے بعد آج کل کے اسٹوڈنٹس اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو بھی یاد کرتے ہیں ہمیں وہ یاد نہیں رہتا بلکہ بھول جاتا ہے، تو حافظے کی کمزوری اور بھول جانا، اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد باب 2 ہے کہ خلوص نیت کی اہمیت، کہ نیت کا خالص ہونا کس قدر ضروری ہے۔ باب نمبر 3 ہے کہ تخلیق کائنات کی بنیاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، تو وہ تھی محبت۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان محبت اور توبہ کا عمل کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا لفظ تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ تو محبت بھی نہیں مانتے، لیکن چلیں کچھ جو محبت مانتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا لفظ ٹھیک ہے، عشق کا لفظ جائز نہیں۔ تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو شدید محبت ہے، شدید محبت کے لیے ہم اردو میں لفظ عشق استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الوہی محبت کے تصور کی مثال کیا ہے، پھر توبہ کے درجات کیا ہیں، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تمام انبیاء کرام میں منتقل ہوتا رہا، پھر اس کے بعد نبوت اور ولایت کا آپس میں کیا تعلق ہے، پھر اس کے بعد نبیوں کے سردار اور ولیوں کے سردار یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور غوث الاعظم جن کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مجدد نبی کا نائب ہوتا ہے، پھر موت بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی مزیدار اس میں ٹاپک ہے کہ وہ ہے موت اب بھیانک نہیں رہی۔ کیوں بھیانک نہیں رہی؟ پہلے بھیانک تھی یا نہیں تھی، کیوں تھی، لیکن اب بھیانک نہیں رہی، کیسے نہیں رہی، وہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 4 ہے کہ احساس ندامت اور توبہ کے مراحل کیا ہیں، شب قدر کی فضیلت، شب برات کی فضیلت، پھر اس کے بعد ہے کہ عام لوگوں کی توبہ کیا ہے، اولیاء کرام کی توبہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ انبیاء کرام کی توبہ کیا ہے، یعنی کہ وہ ان کی توبہ کوئی نعوذ باللہ گناہوں سے نہیں ہوتی بلکہ ان کی توبہ پھر کس چیز سے ہوتی ہے،
وہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کس چیز سے توبہ کرتے تھے، اولیاء کرام کس چیز سے توبہ کرتے ہیں، اور عام لوگ کس بات سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اولیاء کرام کی زندگیوں سے ملنے والا قابل قدر سبق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد صوفیہ اولیاء دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ مختلف علاج۔ پھر اس کے بعد نظر آنے والے گناہ کون سے ہیں، پھر ان گناہوں کا علاج کیا ہے۔ پھر نظر نہ آنے والے گناہ کون سے ہیں، ان گناہوں کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دلوں کے علاج کا باطنی طریقہ کیا ہے، دلوں کے علاج کا ظاہری طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6 ہے روحانیت اور مادیت میں مفاہمت کیسے ممکن ہے۔ آج کل کو جو زمانہ ہے وہ لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ اسپریچولیزم کی طرف آنے کی ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جو آج ایک آگ برپا ہے وہ بھی مٹیریلسٹک ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر لوگ اسپریچولیزم کی طرف آ جائیں گے تو اس دنیا میں امن، محبت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ باب نمبر 7 کہ انسانیت کی خدمت کرنا جو سب سے اہم موضوع ہے، اس میں سیدھی راہ پر چلنے والوں کی قرآن تعریف۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام انسانوں کی یعنی لوگوں کی خدمت کیسے کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا حیوانات پر یعنی جانوروں پر شفقت و نرمی کا حکم۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 9 ہے کہ انقلاب کا مفید کردار، یعنی ہر پستی کے دور میں جو آج کل کا زوال کا دور ہے اس میں انقلاب کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انقلاب کی خوبیاں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد آج کے دور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا عالمی سطح پر انقلاب میں کیا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 10 ہے کہ منہاج القرآن کا طریق اصلاح کیا ہے، یعنی منہاج القرآن کس طریق پر جا کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ تو اس میں منہاج القرآن انٹرنیشنل نے کیا 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 ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ کچھ ہیں کہ شیخ الاسلام کی کتابوں اور خطابات۔ اس کے بعد ہے کہ حلقہ ہائے درود و فکر کا قیام اور ان میں شرکت، گلی محلوں میں لوگوں کے گھروں میں حلقہ درود و فکر کی محفل کا قیام۔ پھر اس کے بعد مرکزی گوشہ درود میں گوشہ نشینی، یعنی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکز میں واقعہ گوشہ درود جس میں 24 گھنٹے صرف اور صرف آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آبیاری، یہ بہت ہی اہم فریضہ جو منہاج القرآن نے سر انجام دیا ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کیا ہے، آقا علیہ السلام سے عشق کو اجاگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کی راہ دکھائی ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو۔ پھر اس کے بعد ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نصاب امن کی تعلیم اور تقسیم، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ دہشت گردی پچھلے کچھ عرصے میں اپنے عروج پر تھی، لیکن اب جو دہشت گردی تھمی ہوئی ہے اس کا سہرا بھی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سر پہ جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں بے شمار پیس کانفرنسز کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کا کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے ساتھ دہشت گردی کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے کی مجالس میں شرکت کی دعوت دینا، دروس عرفان القرآن ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے معاشرے سے غربت، بیماری اور محرومی کے خاتمے کے لیے اجتماعی جد و جہد، اس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام۔ پھر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، جیسے میں پہلے بتا چکا کہ اس کے تحت 650 اسکول اس پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آغوش ہے، پھر اس کے بعد فری ڈسپینسریاں، ایمبولینس سروس، آئی کیمپ، پھر اس کے بعد بنیادی ضروریات کی فراہمی، پھر اس کے بعد اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام کی مسلسل جد و جہد، یعنی پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس کو اسلامی فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے مسلسل جد و جہد جو پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کر رہا ہے اس کے متعلق اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اخلاص، کامیابی کی کنجی، آخری ٹاپک اس کا ہے اخلاص۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو اخلاص کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کا مرکز، کسی بھی نیک کام کا مرکز اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا راستہ دکھائے، ان کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اولیاء کرام کی شفاعت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔